اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اہدینا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ فاتحہ میں، اور سورۃ فاتحہ جو ہے یہ نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ نماز میں پڑھنا اس کا واجب ہے۔ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے واجب ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پھر امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ اور بڑی یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے، اہدینا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، صراط مستقیم۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، باوضو ہو کر، پاک لباس ہے، جسم پاک ہے، پاک جگہ پر کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قبلہ کی طرف منہ ہے، قیام کی حالت میں ہے۔ نماز میں کہتے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پہ۔ بھی نماز سیدھا راستہ نہیں ہے۔ باوضو ہو کے قرآن پاک پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدینا الصراط المستقیم۔ کیا تلاوت قرآن سیدھا راستہ نہیں ہے؟ قرآن، تلاوت قرآن، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا یہ سیدھا راستہ ہے نا۔ تو پھر اگر نماز ہی فقط سیدھا راستہ ہے تو نماز کے اندر اس صورت کو واجب قرار کیوں دیا گیا جس میں یہ آیت ہے کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر؟ تو پتہ چلا فقط نماز ہی صراط مستقیم نہیں ہے، بلکہ اس کے دیگر معاملات کو پورا کرنا پھر جا کے صراط مستقیم بنتا ہے۔ ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ہمارے لیے کافی ہے، بس باقی سب کچھ مولویوں نے بنا رکھا ہے۔ انہیں کو ذرا جو نماز پڑھتے ہو اس کا ترجمہ بھی کرو سورۃ فاتحہ کا۔ اگر فقط نماز ہی صراط مستقیم ہوتی تو پھر نماز میں کم از کم جو ہے وہ اہدینا الصراط المستقیم نہ ہوتا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، یہاں سے پتہ چل گیا کہ دیگر معاملات کا نماز کے ساتھ ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، تب جا کے صراط مستقیم پر انسان جو ہے وہ صراط مستقیم والے رستے پہ پڑتا ہے اور اس کو سیدھا راستہ نصیب ہوتا ہے۔ اب دعا ہم نے مانگی ہے سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ کون سا ہے؟ انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا مولا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ وہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ تو پھر وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، ان کو تلاش کیا جائے۔ یہ تو بڑا فتنوں والا دور ہے، پرفتن دور ہے۔ ہر آدمی کہتے ہیں کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں، بس ہمارے پیچھے چلو۔ بڑی کھینچا تانی ہو رہی ہے ہر طرف سے۔ آج ہم نے قرآن ہی سے پوچھنا ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ پھر صراط مستقیم وہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہاں تو ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ہم ہی انعام یافتہ لوگ ہیں، ہمارے پیچھے چلو۔ قرآن کہتا ہے کہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ پہلے نمبر پر انبیاء کی جماعت ہے، دوسرے نمبر پر صدیقین کی جماعت ہے، تیسرے نمبر پر شہداء کی جماعت ہے جو انعام یافتہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر اولیاء کاملین، علماء صالحین، جو صالحین کی جماعت ہے، یہ بھی انعام یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ تو یہ جو بات کی جاتی ہے ابھی جو 11ویں شریف تم مناتے ہو، سرکار غوث پاک کی شان بیان ہو رہی ہے نا، تو 11ویں شریف کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ یہ تم جو 11ویں شریف مناتے ہو یہ کہاں ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ اس کو ذرا قرآن و سنت سے ثابت کرو نا۔ تو بھی بات یہ ہے کہ صراط مستقیم وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اور انعام یافتہ لوگوں میں
چوتھے نمبر پر اولیاء کاملین صالحین کی جماعت ہے، اور اکثر صالحین جو ہیں وہ سرکار بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی 11ویں شریف مناتے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا 11ویں شریف منانا یہ صراط مستقیم کی ایک کڑی ہے، یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے۔ لہذا ایک مسئلہ تو یہاں پر یہ ثابت ہو گیا ہے، سرکار غوث پاک سے کسی نے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ولایت کیسی ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا یہ میرا پاؤں دیکھ رہے ہو، جب تک یہ کسی کی گردن پہ نہیں نہ آتا اللہ اس کو ولایت ہی عطا نہیں فرماتا۔ قدمی حاضی اعلی راکباتی کل ولی اللہ، یہ سرکار غوث پاک کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور جو اس بات کا انکار کر دے وہ ولی رہتا ہی نہیں ہے۔ ولی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا پیشوا مانے، اپنا امام مانے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت اب جو ہے وہ اس حوالے سے اپنا بیانیہ دیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار غوث پاک کا مقام اولیاء میں ایسے ہی ہے جیسے امام الانبیاء علیہ السلام کا مقام تمام انبیاء کرام میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، ایسے ہی سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ عنہ آپ تمام اولیاء کے امام ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں اور ان کے جو معجزات ہیں، انبیاء کا جو معجزہ ہوتا ہے، پہلے معجزہ قدرت کرامت اس کی تعریف سمجھ میں ذہن میں بٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے خلاف عادت جو ہمارے ایک معمولات ہیں اس سے کوئی فعل اللہ تعالیٰ سے صادر ہوتا ہے اس کو قدرت کہتے ہیں۔ جیسے اپنا جو ہے وہ خاتون کی شادی نہیں ہوئی، بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ساری مخلوق یہ کہتی ہے یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ابھی میاں بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہو جائے وہ بھی تو اللہ کی قدرت ہی ہے نا۔ چونکہ ضابطے سے ہٹ کر، ایک اصول سے ہٹ کر جو کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایسے ہی اصول اور ضابطے سے ہٹ کر جو کام اللہ کے کسی بھی نبی سے صادر ہو جائے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی اصول اور ضابطے سے ہٹ کر کوئی کام اللہ کے کسی نیک بندے سے، اللہ کے ولی سے صادر ہو جائے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ کسی بے دین سے صادر ہو تو اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ بہرحال اب اس بات کو سمجھیے گا، تمام انبیاء کرام کے جو معجزات ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے۔ نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو اولیاء کرام ہیں ان کی جو کرامت ہوتی ہے یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ یعنی جس بھی نبی کے اولیاء ہیں اس کی امت میں ان سے جو کرامت صادر ہوتی ہے وہ اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ تو پھر کسی بھی ولی کی کرامت کا انکار تو نہیں نہ کرنا چاہیے، وہ تو اس نبی کا معجزہ ہے۔ اور دوسری بات، نبی جو ہوتا ہے یہ رب کی شان ہوتا ہے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی شان ہے۔ اور ان سب انبیاء کرام میں جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ رب کی سب سے بڑی شان ہے۔ ایسے ہی جو اولیاء کرام ہوتے ہیں
یعنی نبی پاک علیہ السلام کی امت میں جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یہ سب کے سب اپنے نبی کی شان ہیں۔ اب اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، جو ولی ہیں، ان کا ذکر کرنا یہ کوئی بے فائدہ بات نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ تو نبی کی شان کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ بھی انبیاء کا ذکر کرنا، انبیاء کا ذکر در حقیقت اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ انبیاء اللہ کی شان ہے۔ ایسے ہی جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اپنے نبی کی شان ہوتے ہیں۔ تو تمام اولیاء کاملین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور ان تمام اولیاء کاملین میں جو صحابہ کے بعد ہیں، ان میں سب سے بڑے جو سب کے امام ہیں، جو سب کے سردار ہیں، وہ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور سرکار بغداد جو ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی شان ہے اس امت میں صحابہ کے بعد۔ یہاں پر ایک اور بڑی لطف کی بات ہے، آپ ذرا اس چیز پہ غور کریں گے، بڑا لطف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو سب سے زیادہ کثیر امت عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان ہے، یہ کتب صحاح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، بے شمار مرتبہ تو میں بھی پڑھا چکا ہوں دورہ حدیث والی کی کلاس کو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یعنی کل انبیاء اکرام جن کی امتیں تھیں ان سب کو ملایا جائے تو قیامت والے دن 120 صفیں بنے گی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں جو ہے وہ میری امت کی ہوں گی۔ دیکھو نا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام ہیں، 40 صفیں تمام انبیاء کی جن جن کی امتیں تھیں، اور 80 صفیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر امت عطا فرمائی ہے۔ اور جو نبی پاک علیہ السلام کا لاڈلا بیٹا ہے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ، آپ کو رب نے کثیر مریدین عطا فرمائے ہیں۔ جتنے مرید روئے زمین پر شیخ عبد القادر جیلانی کے ہوئے ہیں نا سرکار کی امت میں، صحابہ کی بات تو ہو نہیں رہی، ساری کائنات کے غوث کتب ابدال جمع کرو، کسی ایک صحابی کے سانس کی برابری بھی نہیں ہو سکتی۔ میں بعد کی بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جتنے اولیاء ہیں سب کے مریدین کو ایک سائڈ پر کیے جائے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدین کی تعداد سب پر پھر بھی بھاری پڑ جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مریدین کی کثرت عطا فرمائی۔ اور اس کے اوپر ایک دلیل یہ بھی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ قدمی حاضی ہی اعلیٰ رقبت کلی ولی اللہ، یہ بغداد کی جامع مسجد میں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ولی جہاں جہاں تھے انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ خران صاحب کے پہاڑوں میں آپ نے سر جھکا کر عرض کی بھی آپ کا قدم مبارک صرف گردن پہ نہیں میرے سر اور آنکھوں پر بھی ہے۔ یعنی اب کوئی چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، شاذلی ہو، کوئی بھی ہو، ان کے جو مریدین ہیں وہ بھی سرکار بغداد کی مریدین ہیں، کیونکہ یہ فیضان تو سرکار غوث پاک کا ہی ہے نا جی۔ کرام آئے ہیں وہ معجزات ان کو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس دھرتی پہ بھیجا ہے سر سے لے کر پاؤں تک معجزات کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کثیر، اللہ تعالیٰ نے سرکار بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کثیر کرامات عطا فرمائی ہیں۔ یہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں صحیح اور پھر یہ فیصلہ کرنا کہ بھی 11ویں والی سرکار کو لوگ اتنا کیوں مانتے ہیں۔ مانتا کون ہے؟ منوایا جاتا ہے پھر کوئی مانتا ہے، کہ کثیر معجزات اور ادھر کثیر رب نے سرکار غوث پاک کو کرامات عطا فرمائی ہیں۔
یعنی عطا رب فرماتا ہے. یہ رب کی عطا ہے نا جی، جس کو جتنا بھی عطا فرما دے. بھلا کوئی ہے جو رب کو پوچھ سکے، کوئی رب سے بات کرے؟ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جتنا بھی دیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ آپ کی کرامات بھی کثیر ہیں جتنے اولیاء اللہ ہیں، کہ وہ بھی تو صالحین ہیں، صالحین کی صف میں ہیں. لیکن سرکار بغداد کو جیسے نوازا گیا ہے اور جتنی کثیر کرامات عطا کی گئی ہیں، اتنی اور کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر. سرکار بغداد، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ، آپ نے تعلیم حاصل کر لی. تقریباً 20 سال کا دورانیہ علوم حاصل کرنے میں لگایا. اور آپ اکثر آپ کے بچپن کے واقعات بھی سنتے رہتے ہیں کہ بچپن ہی میں آپ نے جو ہے وہ علم حاصل، حصول علم کے لیے سفر کیا. بہرحال زندگی کا ایک حصہ حصول علم میں صرف کیا. بیان نہیں آپ کرتے تھے، تقریر نہیں کرتے تھے. آپ کے جو پیر و مرشد تھے سرکار غوث پاک کے، وہ تھے حضرت جنید بغدادی. یہ آپ کے مرشد ہیں. اور حضرت جنید بغدادی جو ہیں، یہ مرید تھے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے. حضرت جنید بغدادی یہ سرکار غوث پاک کے بھی مرشد ہیں. حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ جو ہیں، ان کے بھی مرشد ہیں. حضرت جنید بغدادی کے بارے میں بھی ایسا آتا ہے کہ آپ نے علم تو حاصل کر لیا، بیان نہیں کرتے تھے. آپ کے پیر بھائی کہتے بھی آپ بیان کیا کرو نا. ہمیں لگتا یوں ہے، محسوس یوں ہوتا ہے کہ آپ بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے گا، آپ بیان کیا کریں. کہہ دیتے میں ابھی اتنا نیک نہیں ہوں، بس یہ ایسے ٹال دیا کرتے تھے. آپ کے مرشد کامل حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی کہتے تھے کہ آپ بیان کیا کرو. ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت جنید بغدادی، یہ حضرت داتا علی اجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے. حضرت جنید بغدادی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سو گیا، رات کو مقدر کی آنکھ جاگ گئی، مجھے رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی جنید تو بیان کیا کر. آپ یہ ذرا اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، توجہ ادھر رکھیں کہ بھی جنید تو بیان کیا کر. کہتے صبح ہوئی، میں اٹھا، نماز فجر کے لیے مسجد میں پہنچا، مرشد کامل مصلی پہ ہیں حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، 7ویں صف میں مجھے جگہ ملی. کوئی اب والی پوزیشن تو نہیں تھی نا، لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے. پہلی صف میں نماز پڑھنے کا شوق ہی بہت ہوتا تھا. اللہ کرے ان اولیاء کاملین کے صدقے اب دوبارہ ہمیں عبادت کا ذوق شوق جو ہے وہ نصیب ہو، اور ہم بھی اسی شوق میں پہلی صفوں میں آ کر بیٹھا کریں. کہتے میں نے 7ویں صف میں نماز پڑھی، نماز کے بعد حضرت سری سختی فرمانے لگے جنید آگے آ جاؤ. کہتے میں 2-4 صفحے آگے ہو گیا، پھر فرمایا اور آگے آ جاؤ. مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، فرمانے لگے اب تو بیان کیا کرو گے. اللہ کے ولی کی بات ہے، اللہ کے ولی نے لکھی ہے، وہ ذکر کر رہا ہوں. فرمایا کہ اب بیان کیا کرو گے. حضرت جنید کہتے ہیں کہ میں نے مرشد کامل کی بارگاہ میں عرض کیجیے اب کیا ہو گیا ہے، اب میں بیان کروں گا تو کیا ہوا ہے. کہتے کچھ دیر خاموش ہو گئے، پھر فرمانے لگے آپ بیان کرو گے. کہتے میں نے کہا جی اب کیا ہو گیا ہے. کہتے تسبیح انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، سر جھکایا ہوا ہے ایسے. کہتے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے. کہتے ایسا نور تھا ان کی آنکھوں میں، ان کے چہرے پر، یوں دیکھ کر کہنے لگے مجھے رات خواب میں اپنے رب کے جلووں کی زیارت ہوئی ہے. میں نے یہی درخواست کی ہے کہ جنید تقریریں کرنے لگ جائے، بیان کرنے لگ جائے. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنے مرشد کے قدموں میں گر گیا. اب پتا چلا ہے کہ مجھے سرکار کی رات زیارت بھی اپنے مرشد کی دعا کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ قرب کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ چیز جو کہتے ہیں نا بھی ہمیں حضور کی زیارت
ہو جائے زیارت ایسے تھوڑا ہونی ہے، اس کے لیے مشقت کریں، محنت کریں، اور دنیاوی جو جتنے بھی شیطانی افعال ہیں ان سے بچیں، نیکی کریں، نماز کی پابندی کریں، نوافل کی کثرت کریں، حرام سے بچیں، حلال کی طرف جائیں۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر جا کے یہ معاملات ہوں گے نا۔ سرکار غوث پاک فرماتے تھے میں نے علم حاصل کیا، بیان نہیں کرتا تھا، ہوا یوں کہ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمانے لگے کہ عبد القادر بیان کیا کر، حضور یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہے، میں عجمی ہوں، یعنی میں غیر عربی ہوں۔ سرکار غوث پاک کی زبان عربی، مادری زبان عربی نہیں تھی، کہا یہ فصیح و بلیغ عربی لوگ ہیں، میں عجمی ہوں، کیسے بیان کروں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منہ کھولو، 7 مرتبہ اپنا مبارک لعاب شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا۔ دوسری رات ہوئی، کہتے ہیں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ دوسری رات خواب میں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، انہوں نے بھی فرمایا کہ بیان کیا کرو، اور فرمایا کہ منہ کھولو، 6 مرتبہ اپنا لعاب جو ہے وہ منہ میں ڈالا۔ سرکار غوث پاک کہتے کہ میں نے عرض کی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، سرکار نے تو میرے منہ میں 7 مرتبہ لعاب ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ، مولا علی پاک فرمانے لگے حضور کی برابری تو نہیں نہ ہو سکتی۔ لیں جی، اب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے بیان شروع کر دیے۔ بعض لوگوں کو نا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، حضرت ملا علی قاری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ مدرسے میں پڑھا رہے تھے، مدرس بھی تھے، استاد تھے، چٹائیوں پہ بیٹھ کر پڑھاتے تھے۔ علم والوں کی قدر علم والے جانتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ علم کی قدر نہیں ہے، بس وہ ایک سے ڈبل کر دے وہی پیر ہے، وہی سارا کچھ ہے، حالانکہ علم پہلے ہے، باقی سارے معاملات بعد میں ہیں۔ مدرسے میں طلباء کو پڑھانے حضرت ملا علی قاری نے شیخ عبد القادر جیلانی کی اس کرامت کو ذکر کیا ہے۔ آپ پڑھاتے تھے، پڑھاتے پڑھاتے اپنے ہاتھ کو آگے کیا تو سارا بازو گیلا ہو گیا۔ شاگردوں نے عرض کی حضور یہ کیا ہوا، یہاں تو پانی کوئی نہیں، سارا گیلا بازو کیسے ہو گیا؟ ملا علی قاری ذکر کر رہے ہیں، انہی کو جا کے پکڑو اگر کوئی اعتراض ہے تو۔ شاگردوں نے عرض کی حضور یہ کیا ہوا؟ فرمایا اپنا سبق پڑھو، چھوڑو ان چیزوں کو، پڑھو اپنا۔ وہ پڑھتے رہے، کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ آیا جن کا سامان، دیگر چیزیں پانی میں بھیگی ہوئی تھی، گیلی تھی۔ کہنے لگے ہم تو شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ شیخ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ شاگردوں نے پوچھا ہوا کیا تھا؟ کہتے ہماری کشتی ڈوب رہی تھی، ہم نے پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کشتی کو کنارے لگا دیا۔ اللہ اکبر! جی یہ کیسے ہو گیا؟ بندے کا ہاتھ بیٹھا کمرے میں ہو، ادھر سمندر تک کیسے چلا جائے گا؟ انسان ہے کیا ہے؟ اور میں نے کہا جو چیز یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہتے نہیں، میں نے کہا کرامت ہوتی وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں ہی آ گئی تو پھر کرامت کیسی ہے؟ سورہ نمل پڑھو، آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے، ملکہ بلقیس کا تخت 80 فٹ اونچا ہے، 80 فٹ لمبا ہے، 80 فٹ چوڑا ہے، سینکڑوں میل کی مسافت پہ ہے۔ فرمایا مجھے چاہیے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں آصف بن برقیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیں۔ انہوں نے کہا جی بس آپ اجازت دے دیں، آ جائے گا۔ پلک جھپکنے کا مطلب یہی ہے نا، آپ اجازت دیں، وہ حاضر ہے۔ اتنا اونچا، لمبا، چوڑا، وزنی، سینکڑوں میل کی مسافت سے اللہ کے ولی نے کھینچ کر ملکہ بلقیس کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اچھا بھائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے امام کون ہیں؟ وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ سارے انبیاء کرام اکٹھے ہو جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کے قریب تر بھی نہیں ہے۔ اتنا بلند مقام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ نبی پاک علیہ السلام کی امت دیگر انبیاء کی امتوں سے افضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو اولیاء ہیں دیگر انبیاء کے امت کے اولیاء سے افضل ہیں۔
आसिफ बिन बरखिया जो है वो तख्त खींच के ले आए, 80 फुट ऊंचा, 80 फुट चौड़ा, 80 फुट लंबा, सैकड़ों मील की मुसाफत से। उस पर एतराज नहीं, कुरान में आ गया है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तो शान ज्यादा है भाई। फिर उनके लिए तो ये कोई माने नहीं रखता कि वो बैठे हों अपनी दरसगाह में, अपनी क्लास रूम में, अपने मदरसा में, अगर मुरीद कहीं पुकारे तो उसकी हाजत रवाई कर दें, उसकी मदद कर दें। ये अल्लाह की तौफीक के साथ है। रब ने ही अपने बंदों को ये ताकतें अता कर रखी हैं। जैसे आसिम बिन बरखिया को ताकत दी, वही रब है, उसने महबूब के इस अल्लाह के वली को भी इतनी ताकतें अता फरमा दी हैं। अगली बात आपको मजीद उसमें लुत्फ आएगा और ईमान ताजा होगा। इसको आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शाहबाज लामकानी, निस्बत को सलाम होता है। आज तो हम कोई पत्थर भी हो तो उसको भी चूमते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको चूमा है। इंसान तो अशरफुल मखलूकात है यार। शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी सैयद है, माँ की तरफ से भी बाप की तरफ से हसनी हुसैनी, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल है, हुजूर की अहले बैत है, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ही सदके उनको इतने कमालात रब ने अता फरमाए हैं। बतौर तजर्बा है, अब भी करके देख लो। अगर उनकी अकीदत बंदे को फायदा ना पहुंचाए ये हो ही नहीं सकता। मोहब्बत करके देखो फिर पता चलेगा। एक मुसलमान और दूसरा ईसाई, उनके दरमियान बहस हो गई। ईसाई कहने लगा हमारे ईसा, हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम वो अफजल हैं क्योंकि उन्होंने मुर्दे जिंदा किए हैं। जो मुसलमान था वो कोई इतना पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी तो जिंदा किए हैं। देखो ना, ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस मुर्दे को जिंदा किया, कभी तो उसमें रूह थी ना, कभी तो वो बोलता था, कभी तो उसके आज़ा हरकत करते थे, कभी तो वो चलता फिरता था ना। उसकी रूह निकल गई है, दोबारा रूह को ही पलटाया है ना, और वो जिंदा हो गया है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम यह है कि जिसमें कभी रूह थी ही नहीं, जिसमें इंसानियत थी नहीं, ना वो बोलता था, ना चलता था, ना हरकत करता था, कुछ भी नहीं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया है अपना वो अबू जाल कंकरियां लेकर। अगर आप अल्लाह के नबी हैं, बताएं मेरे हाथ में क्या है। हुजूर की तवज्जो खास से उन बेजान कंकरियों में हयात डली है कि नहीं? उन बेजान कंकरियों ने कलमे शहादत का विर्द किया कि कोई नहीं? मैं कहता हूं इंसान मर गया और रूह का पलटाना, अभी उसमें रूह थी, उसमें दोबारा लुटाई गई है। जिस पत्थर में थी नहीं, ना जबान थी, ना शऊर था, कुछ नहीं था, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उसके अंदर यह सलाहियत पैदा कर दी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का तो मकाम ये, खुश्क लकड़ी खजूर की, खुश्क तना, हुजूर की सोहबत में रहा। देखो ना, उसकी तो अपनी हयात भी निकल गई थी जो दरख्तों वाली होती है, लेकिन सरकार की मोहब्बत में उसको फिर इनाम क्या मिला है? इंसानी शऊर मिल गया है, इंसानी सोच मिल गई है, और वो भी हुजूर अलैहिस्सलाम से वालिहाना प्यार कर रहा है, हुजूर से गुफ्तगू कर रहा है। तो सरकार अलैहिस्सलाम का मकाम तो ये है कि जिसमें हयात थी नहीं, हुजूर ने उसमें भी डाल के उसको भी जिंदगी अता फरमा दी है। ये अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसको जितना अता फरमाता है। तो बास मुबासा हुई ना, वो मुसलमान इतना पड़ा हुआ नहीं था। तो ये आवाज हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कानों तक की आपने सुन लिया। फरमाने लगे भी बात ये है, आका तो आका हैं, वो तो हमारे नबी हैं, तुम उनके बारे में बात करते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम अफजल हैं, हमारे नबी ने मुर्दा जिंदा किया, तुम्हारे नबी ने नहीं। कहा मैं तो एक अदना सा गुलाम हूं अपने आका का, बताओ किस मुर्दे को जिंदा करना है, मैं करता हूं। समझ आ रही है ना? और मैंने पहले ही ये बात जिक्र की थी कि वली की जो करामत होती है वो उस नबी की, यानी जो वली का नबी होता है उसका ये मौजज़ा होता है। ये एक उसूल है, ज़ाब्ता है, इसके अंदर फिरका बंदी नहीं है। इस उसूल और ज़ाब्ते पर एतमाद है सबका कि वली की करामत
اسی نبی کی، جو اس ولی کا نبی ہے، اس امت کا جو نبی ہے، اس کا وہ معجزہ ہوتا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، وہ کہنے لگا جی اگر یہ زندہ نہ ہوا تو؟ آپ نے فرمایا تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی، اگر زندہ ہو گیا تو تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا میرے نانے کا، بس کلمہ پڑھنا ہے تو اس نے۔ وہ لے گئے ایک پرانی سی قبر پہ، سرکار غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میرے لیے نہیں اپنے محبوب کی خاطر اس کو آج زندہ کر۔ پھر کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو۔ تو وہ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا خاتون تھی جو کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میں عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، میں تو بنی اسرائیل سے تھی، تیری وجہ سے مجھے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ بھی نصیب ہو گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے شیخ عبد القادر جیلانی کو، اپنے محبوب کے بیٹے کو، کثیر کرامات عطا فرمائی ہیں۔ اور کرامت ہوتی وہ ہے جو انسان کے ذہن میں نہ آ سکے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہستی ہیں جن کی کرامات تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، یعنی ان کی کرامات ایسی نہیں ہے جو ایک دو آدمی نے ذکر کیا ہو۔ تواتر کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کی جماعت در جماعت آپ کی کرامات کو ذکر کرتے آ رہی ہے، یعنی مسلمانوں کا اتفاق ہے سرکار بغداد کی کرامات پر، ان کی کرامات کو وہ ذکر کرتی ہیں اور پھر آگے مسلمان ذکر کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو یہ مقام جس ہستی کا ہے اس کو غوث الاعظم کہتے ہیں۔ اعظم یعنی سب سے بڑے غوث ہیں، اب ان سے بڑا کوئی اور نہیں ہے جو یہی فرما دے قدمی حاضی اعلیٰ راکباتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم جو ہے ہر ولی کی گردن پر ہے، اور ہر ولی یہ تسلیم کرے گا تو وہ اس کو اللہ ولایت عطا فرمائے گا، وگرنہ ولایت اس کو ملنی نہیں ہے۔ بعد میں انکار کر دے گا تو وہ ولایت ہی سلب ہو جانی ہے۔ تو اتنا بلند مقام۔ اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے سرکار غوث پاک کے حوالے سے، کل اولیاء اللہ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، ولی بمانے دوست بھی ہوتا ہے، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان کو کوئی غم لاحق ہونا ہے۔ اب یہ تو قرآن پاک ہے اور اس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے، اور میں تھوڑی سی توجہ آپ لوگوں کی چاہوں گا اس حوالے سے۔ اب یہ جو جملہ بولا جاتا ہے اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے، میں نے کہا اپنے جملے پہ غور کر، یا تو ان کو اللہ کا ولی نہ کہے، اگر اللہ کا ولی کہہ دیا ہے تو پھر یہ نہ کہے کہ کچھ کر نہیں سکتے۔ یہاں تو کوئی کونسلر کا دوست ہو سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایم پی ایم این اے کا دوست ہو تو کسی کے ہاتھ نہیں آتا ہے۔ اولیاء اللہ کہتے جو اللہ کے ولی وہ کچھ کر نہیں سکتے، میں نے کہا یہاں جو ہے کوئی کسی وزیر کا دوست ہو وہ ہاتھ نہیں آتا، اگر یقین نہیں ہے تو پنگا لے کر دیکھو، لگ پتہ جائے گا۔ جو اللہ کا دوست ہو پھر وہ کچھ کر نہیں سکتا، کتنی متضاد بات ہے۔ جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے، وہ رب کی عطا کے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے، کہ دوست ہے نا جن کو اللہ تعالیٰ نے دوست کہا، یہ کوئی قصہ کہانی تو ہے نہیں، یہ تو قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار، خبردار کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی خوف نہیں۔ دیکھو حالانکہ اصولی بات یہ ہے بندہ جتنا نیک ہوتا ہے نا اس کے دل میں اتنا ہی زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت میں کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف،
खबरदार अल्लाह के जो दोस्त हैं उनको खौफ नहीं। हालांकि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं नेक बंदे होते हैं, मुकर्रबीन, उन जितना बंदे को अल्लाह का कुर्ब मिलता है उतना ही ज्यादा खौफ खुदा बढ़ जाता है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्र पे खड़े हैं, रो रहे हैं, इतने आंसू कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आपके जो खुद्दाम थे कहने लगे हुजूर आप इतना क्यों रो रहे हैं, बेशुमार मर्तबा सरकार ने आपको जन्नत अलाट कर दी है, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, मुख्तलिफ मकामात पर आप इतना क्यों रो रहे हैं। कहने लगे मैंने अपने आका से सुना है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिरत की मनाजिल में पहली मंजिल कब्र है, जो यहां कामयाब होगा आगे भी वही जाके कामयाब होगा। यानी इतना बुलंद मकाम और खौफ खुदा का मकाम ये है, हालत ये है कि कब्र पे खड़े होकर रो रहे हैं। तो पता चला जितना कुर्ब हो उतना ही ज्यादा खौफ होता है। और यहां पर रब ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन, खबरदार अल्लाह के जो दोस्त हैं उनको खौफ नहीं। क्या मतलब? कहा दुनिया का खौफ नहीं है, इनको कहीं डराने के लिए ना पहुंच जाना अपना जत्था बना के। ये दुनियादारों से नहीं डरते, हाँ ये डरते हैं तो पैदा करने वाले रब से डरते हैं, दुनिया का खौफ इनको नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है कि बंदा दुनिया के खौफ से बेखौफ हो जाए। बस सीने में खौफ हो तो पैदा करने वाले रब का होना चाहिए, जिसका कोई फायदा भी होगा। लोगों के खौफ पाल कर क्या करोगे? ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाओगे, शुगर के मरीज बन जाओगे, बहुत सारी बीमारियां तुम्हें घेर लेंगी। अगर दिल में अल्लाह का खौफ होगा, जिंदगी भी अच्छी है, कब्र भी अच्छी है, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी अल्लाह के फजल से। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद आपके खलीफा हजरत अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह, वो आपकी मजलिस में यूं टेक लगा के सो गए। सरकार बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने खलीफे अपने मुरीद के पास आकर यूं हाथ बांध के खड़े हो गए, एहतराम के साथ यूं खड़े हो गए। मुरीद इन बड़े हैरान हैं, आज शेख को क्या हुआ, अपने मुरीद के पास आराम से खड़े हैं। जब हजरत अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह बेदार हुए, लोगों को हिम्मत ना हुई, जुर्रत ना हुई शेख अब्दुल कादिर जिलानी से सवाल करने कि आप यूं क्यों खड़े हैं अपने मुरीद और खलीफे के पास। उन्होंने अली बिन हैती से पूछा आज ये क्या मुआजरा था, तुम सो रहे थे, शेख अपना बगदाद सरकार बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु आपके पास यूं हाथ बांधे खड़े थे। हजरत अली बिन हैती फरमाने लगे ओ सुनो, तुम किसी आम वली के मानने वाले नहीं हो, मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है, जो कुछ मैं ख्वाब में देख रहा था सरकार बगदाद हालत बेदारी में वो सब कुछ देख रहे थे, इसलिए एहतराम से खड़े हो गए थे। तो नेक लोगों की बात नेक लोगों को ही समझ आएगी ना, वगरना तो लोग ये भी कह देते कहानी किससे अपे कार बह के बनाए हुए, अपे कार बह के नहीं बनाए हुए, औलिया अल्लाह की बातें तुम्हें सुना रहे हैं। और इसके ऊपर सनद मैंने कुरान मजीद से पेश की है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया है, तमाम अंबिया से अफजल है, आपकी उम्मत तमाम अंबिया की उम्मतों से अफजल है, तो आपके औलिया दिगर अंबिया इकराम के औलिया से अफजल हैं। जब वो पलक झपकने में मलके बिल्कीस का तख्त सैकड़ों मील दूर से 80 फुट ऊंचा चौड़ा लंबा खींच के आंख झपकने की मुद्दत में बस इतना सा वक्त गुजरा है, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में हाजिर कर देते हैं, तो फिर सरकार बगदाद की शान तो वराउल वरा है। फिर ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के दोस्त है ना, अल्लाह के वली हैं। अच्छा, अब यहां पर जो मैं एक मोहब्बत वाली बात करने लगा हूं, 40 साल हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अल्लाह के रसूल के दीन की तबलीग की, लोगों को बताया कुरान और सुन्नत के बारे में। ये चंदा बटोरने वाले, अपनी जेबें भरने वाले कोई और होंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो एक तरीका कार था ना, इसी को अगर हम देख लें तो
یہ جو مخالفین اعتراض کرتے ہیں اس کی کچھ کمزوریاں ہمارے لوگوں میں، جس کی وجہ سے سامنا جو ہے وہ ممبر پر بیٹھنے والے علماء کو کرنا پڑتا ہے۔ مزے وہ کریں، ان کے ان پر اعتراضات جو ہوئے ان کے جوابات ہم دیں۔ کیوں؟ ہم تو بھی سیدھا سا کہہ رکھے ہیں کہ ولایت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ 3-4 انگوٹھیاں پہن لے، کوئی تسبیحیں پہن لے، کوئی جبے پہن لے، تسبیح پکڑ لے، کوئی مسند لگ جائے، کوئی 3-4 تکیے لگ جائیں، اس کا نام تو ولایت نہیں ہے۔ اللہ کا ولی تو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر ہو تب بھی وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ اب طریقہ کار مختلف ہو گیا ہے، کوئی جس کے کمرے میں 3-4 اے سی لگے ہوئے ہیں، کوئی 10-15 تکیے پڑے ہوئے ہیں، اچھی گدی لگی ہوئی ہے، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، بہترین گاڑی ہو، کوئی 10-15 مرید کوئی ٹائروں کو لگا ہوا ہے، کوئی شیشے صاف کر رہا ہے، او بھائی بڑی گاڑی کا نام پیری مریدی نہیں ہے۔ تم نے کس نے کہہ دیا جس کی جتنی بڑی گاڑی ہوگی اتنا پہنچی ہوئی سرکار ہوگی؟ تقوی کا نور جس کے اندر زیادہ ہوگا اس کو ہی اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے۔ دنیا کی تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، دنیا کی اللہ والے پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ والے جیب پہ نظر نہیں رکھتے، آنے والے کے دل پہ نظر رکھتے ہیں کہ اس کے دل کی دنیا کیسے بدلنی ہے، اس کو دنیا سے کھینچ کے آخرت کی فکر اس میں کیسے ڈالنی ہے، دنیا نکال کر دنیا کی محبت کیسے نکلے گی، آخرت کی محبت کیسے جائے گی۔ وہ تو اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مریدین کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ یہاں پہ مرید نماز پڑھے نہ پڑھے ٹھیک ہے، ڈاڈے پیر دا تو ڈاڈا مرید ہے، بس تو جیب گرم کرتا جا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اللہ ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندے اب بھی بہت ہیں۔ میں ایک بات کر رہا ہوں آپ سے، آپ نے 40 سال تبلیغ کی ہے، لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق ان کو چلایا ہے، ان کی رہنمائی کی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک عیسائی اس کے پاس اپنی آسمانی کتاب جو ان کے نبی پہ آئی تمام نسخے تھے وہ پڑھ چکا تھا، متاثر ہو گیا اسلام سے، ارادہ کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ مرتبے والا اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا ہے۔ سویا رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خواب میں تشریف لے آئے، فرمانے لگے کیا تلاش کر رہا ہے، بغداد چلا جا، وہاں عبد القادر نامی ایک شخص ہے، حضور کی امت میں اب وہ سب سے ہی افضل ہے، جا اس کی بارگاہ میں چلا جا، اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر۔ یہ جو اشارے ہیں کس چیز کے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، یہ نسبت جو ہوتی ہے نا جی، انسان کو بہت ساری چیزوں سے بچا لیتی ہے۔ ٹائم ہو گیا ہے، بس یہ میں آخری بات کر رہا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بھی میں اس شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہیں ہے۔ وجہ کہتے ہیں اس نے تربیت ہی حاصل نہیں کی، جس نے خود تربیت حاصل نہیں کی وہ میرا پیشوا کیسے بن سکتا ہے، پہلے اپنی تو تربیت کرے۔ تو مطلب یہ ایک تصوف کی دنیا میں، اور تصوف جو ہے یہ کوئی دین سے الگ کسی چیز کا نام نہیں ہے، تصوف روحانیت کا نام ہے، اور تصوف اس چیز کا نام ہے جو انسان کو کھینچ کے اللہ کے دین کے قریب کر دیتا ہے اور اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یعنی قرب حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اب بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرتا ہوا جو ہے وہ اگر آگے بڑھے گا، کیونکہ ان کی تعلیمات بھی قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، پھر جا کر جو ہے وہ روحانیت کی منازل کو طے کرتے ہوئے اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔